اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مدارس دشمنان دین کی نظر میں کھٹکتے ہیں، کفر کی نظر میں تو کھٹکتے ہی تھے، یہاں ہماری جتنی بڑی بڑی سیکولر قوتیں پارٹیاں ان کی نظر میں بھی کھٹکتے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، چل رہی تھی سلائیڈ، کہ دینی مدارس میں بھی چھاپے مار کے وہاں دیکھا جائے گا کہ کہاں کہاں انتہا پسندی کا درس دیا جا رہا ہے، اور جمعہ کے خطبات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ براہ راست چینلوں پہ ہے، ٹی وی پہ، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو الزام بازی کر رہے ہیں، دن رات ججوں پہ الزام بازی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ ہماری تقریریں نوٹ ہوں گی اور ہمارے بچے نوٹ ہوں گے کہ کون کون قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے طالب علم، دینی مدارس کے طالب علم ان کے سرپرستوں کو بڑا کھٹکتے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پہ لاکھوں مسجدیں، اور ان لاکھوں مسجدوں میں سے الحمدللہ زیادہ نہیں تو کم از کم 60-70% علماء، حفاظ اور قراء اللہ کے کرم سے پاکستان سے جاتے ہیں۔ یورپ میں نے دیکھا سارا، امریکہ دیکھا پھر کے، بہت سارے ممالک دیکھے، جہاں بھی گیا ہوں کسی نہ کسی مسجد میں کوئی پاکستانی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے۔ تو پاکستان کے مدارس کی یہ چھوٹی خدمت ہے، جس کام کا ذمہ خود رب نے لیا ہے اس کام کا خادم ان مدارس کو بنا دیا، ان کے معاملین کو بنا دیا۔ آپ سے کچھ مانگتے نہیں، ہمارے لیے کوئی بجٹ نہیں دینی مدارس کے لیے، ہمارا آپ سے کوئی سوال بھی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا ایک بہت بڑا سیٹ اپ چلا رہا ہے، اور بہت احسن انداز سے چلا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی NGOs نہیں جو اتنا بڑا انتظام کرتی ہو کہ لاکھوں افراد کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کا، ان کی کتابوں کا، ان کے لباس کا اہتمام کرتی ہو۔ سارا کچھ خود کرتے ہیں یار، پھر بھی آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اگر ہم آپ سے مانگتے تو آپ ہمیں کہتے کہ بھائی ہماری مرضی کی تعلیم دو، ہماری مرضی کا نصاب پڑھاؤ تو پھر دیں گے۔ ہم نے تو آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ شاید چند مدارس کو کچھ کبھی کبھی دیتے تھے، وہ بھی بند ہو گئے، اور بہت ساری پابندیاں لگ گئی۔ 95% مدارس تو آپ سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ مشرف نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے، ان کو نوکریاں ملیں، ان کو ملازمتیں ملیں، ہم ان کو انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو میتھمیٹکس پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ بیچارے قرآن پڑھ کے، دینی تعلیم پڑھ کے اسی طرح بے روزگار پھرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے انہی دنوں ایک تقریر میں عرض کیا تھا، میں نے کہا جنرل صاحب کوئی عالم مجھے بے روزگار پھرتا دکھاؤ، کوئی یہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کے رزق کا وہ ذمہ دار ہے، وہ مالک جنگلوں میں بھی ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ یہ کسی دور دراز قصبے میں بیٹھ جائے، اور یہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی عزت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میری نظر میں ایک نہیں، 2 4 5 منسٹر، وفاقی منسٹر نہیں، پرائم منسٹر بھی آ جائے گا تو ان دونوں حضرات کی جوتیوں پہ قربان کر دے۔ ہماری نظر میں ان کی کوئی ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ ان کے سینے میں علوم قرآن اور علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو گئے سارے۔ انہوں نے آج خوش قسمت ہیں جن کو فیض اور جن کو سند عطا فرمائی، حضرت مولانا اسد اللہ نوری صاحب نے اجازت عطا فرمائی، اور آج آپ کے سروں پہ دستار فرما کے آپ کو اجازت مل جائے کہ جاؤ گے، جا کے رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یہ سلسلہ اس سے بھی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ کیوں جی؟ ایک دفعہ اونچی کہہ دیں، سب اونچی کہہ دیں، تمہاری تمام کوششیں مٹ گئی،
तुम्हारा सारा जोर खत्म हो गया। थिंक टैंक बनाए, किसी तरह कुरान में से जिहाद वाली आयतें निकल जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं इनको पता ही ना हो कि हाथ क्या है। हमने कहा तुम जितना चाहे जोर लगा लो, कुरान की एक जेर जबर भी नहीं बदल सकते। हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ने लिया है। मैं इसी इलाके से हूँ और ये गुलबर्ग सारा मेरे सामने बना है। हमारी मस्जिद फिरदौस मार्केट में, तो मुझे याद है एक ज़माना था नमाज तरावी के लिए वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जामे नैमिया से को हाफिज तलाश करके कभी मिल जाता था कभी नहीं मिलता था, वहाँ से लाया करते थे, या इमाम साहब सूरतों के साथ तरावियाँ पढ़ा देते थे। आज अल्लाह का करम है, एक हाफिज आगे खड़ा 10-10 पीछे खड़े हैं। और ये हर जगह ही, जिस मस्जिद में आप चले जाएं कई हुफ़ाज़ मौजूद हैं, और ये इतनी रुकावटों के बावजूद इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हुजूर का गलबा इन्हीं मुजाहिदों के जरिए होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए। सिर्फ मेरी एक आप जो फजला हैं आज फारिग हुए, उनसे गुजारिश, डट के रहें, अपने आप को किसी से कमतर न समझें। इकबाल ने शायद हमें ही कहा था सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये मुसल्ला जो है, इस मुसल्ले पे इमामुल अंबिया थे, इमामुल अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन थे, मुसल्ले पे इमाम भी थे। सैयदना फारूक आज़म 25 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान भी थे, मुसल्ले पे इमाम भी थे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल खिलाफत फरमाई, बहुत बड़े हुक्मरान भी थे, मुसल्ले पे इमाम भी थे। ये कोशिश मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस मुसल्ले की कदर कम कर दे लोगों की नजर में, इसे घटा दे। ये बहुत अहम मनसब है और आज भी उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद करती। मैं सबसे कह बैठा हूँ, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से, मौलाना खादिम साहब से भी कहा था, साद रज़वी से भी कहा, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओगे तो इमामत अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने पहले ही तुम्हें अता फरमाई है, कौम की क़यादत भी तुम्हारे सुपुर्द हो जाए।